جتنا لفظ لطیف اور ودود اللہ کے دو نام دل میں اتر جائیں، میری طرف دیکھیں غور سے، جتنا دل میں اتر جائیں گے نا، اتنا اس کی تاثیر، اس کا کمال اور اس کی کیفیت اور اس کا اثر ہماری زندگی میں اتنا کھل جائے گا، جتنا دل میں اتر جائے گا، جتنا دل میں اتر جائے گا۔ لفظ لطیف، اللہ کا نام لطیف، اور میرے اللہ کا دوسرا صفاتی نام ودود۔ ودود جتنے یہ دل میں اتریں گے اتنا زندگی میں اس کی تاثیر، اس کا کمال، اور پھر اس کی ایک پھونک اللہ وہ ہوگی جو آتش نمرود کو، نمرود کی آگ کو بجھا کے رکھتے، ایک پھونک، ایک پھونک۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جائے، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اس ہستی کا نام، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ حرف جو قرآن میں آئے ہیں، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ بول جو اللہ کے حبیب کے فرمان حدیث میں آئے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، اور اس کا یقین اتنا ہو کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے اولیاء نے پڑھے، ان کو ولایت انہی لفظوں سے ملی، ان کو بزرگی انہی حرفوں سے ملی، ان کو کلندریت انہی بولوں سے ملی، ان کو رب کا تعلق، اس کے حبیب کا عشق انہی الفاظ سے ملا۔ اور یہ وہ بول ہے جس کو اربوں نے، لاکھوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو صدیوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو فرشتوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے خود میرے کملی والے کی زبان سے نکلے۔ تو یا لطیف و یا ودودوں کو ایک تسبیح سے بس، باقی آپ کے اپنے معمولات، تسبیحات، ذکر جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، کسی بھی وقت اگر کسی نماز کے بعد ہو، باوضو ہو، ایک جگہ ہو، اچھی بات ہے۔ آپ کہیں مجبوری ہے، آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود ہو کی، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی دعا کرے، ہاں تسبیح بھی دعا کرے، ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی اندر سے خیر کہے کہ واہ تو نے کیا کیا، میرا حق ادا کر دیا، خود تسبیح بھی دعا کرے، خود تسبیح بھی دعا۔ دو رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھ لیجیے، مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کسی بھی وقت حاجت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں، بس جو مانگے ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جو مانگے انشاءاللہ ملتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اگر تہجد کے وقت پڑھ لیں ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اشراق کے وقت کسی بھی لمحے تنہائیوں میں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، کوئی لمحہ ایسا ہو، اور کوئی ناممکن سے ناممکن، مشکل سے مشکل، کوئی زندگی کی ایسی الجھن ہو جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرے بس سے اب کام باہر ہو گیا، مولا زمین کو پھاڑ دے مجھے نگل جائے، مولا آسمان کو حکم دے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، مولا ان سارے پتھروں کو حکم دے مجھ پہ برس پڑے، اور میں پہاڑ کے اندر دفن ہو جاؤں۔ جب زندگی کی منزلیں مایوس ہو جائیں، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہے، عرش والے سے فرش والے سے، زمین والے سے آسمان والے سے، زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی اور ہو ناممکن، جسے دنیا کی ہر عدالت، ہر پنچایت، ہر عقل مند، ہر دانا کہہ چکا ہو کہ تو ناکام ہے، ہو ناممکن، اس وقت اس کو یقین کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے یقین کے ساتھ، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ اگر کوئی حافظ عالم قاری ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورۃ ملانی ہے اس میں بھی سورۃ یاسین ملائے، اگر نہیں ہے
تو کوئی صورت بھی ملا سکتا ہے. اور سلام کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک اور 3 دفعہ سورت یاسین یقین کے ساتھ پڑھ اور پھر بیٹھ کے اللہ سے مناجات اور دعا مانگ. مولا یہ مسئلہ ہے جو ناممکن ہے. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، ارے کچھ ہی دنوں میں اللہ غیب کے خزانے سے ایسے فیصلے کرتا ہے اور ایسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں تیرا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، اور تو چاہتا ہے نہیں ہوتا. اللہ چاہ لے پھر ہو جائے گا. کیوں جی؟ تو کہتا ہے نہیں ہوتا، اور جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں. ہو جائے گا. جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا. میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے. میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے.